کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن ملحدین کے بارے میں اصل میں کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن زبردستی ایمان کی بات کرتا ہے یا انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے؟ آئیے خود قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن کوئی اندھی تقلید کی کتاب نہیں، یہ سوچ، عقل، غور و فکر اور ہدایت کی کتاب ہے۔ جب قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو نہ وہ انہیں گالیاں دیتا ہے، نہ زبردستی ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ قرآن سوال کرتا ہے، ایسے سوال جو دل اور دماغ دونوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ نکتہ نمبر 1، اللہ کا انکار علم پر نہیں، گمان پر مبنی ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ زندگی بس دنیا تک محدود ہے۔ وقالوا ما سورہ الجاسیہ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ صرف گمان کرتے ہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ کا انکار یقین پر نہیں بلکہ اندازوں پر قائم ہے۔ نکتہ نمبر 2، ایک زبردست عقلی سوال۔ قرآن ایک نہایت سادہ مگر گہرا سوال پوچھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورۃ الطور ترجمہ، کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود بخود پیدا ہو گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق یہ آیت انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا کچھ بغیر کسی کے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور کیا مخلوق خود خالق بن سکتی ہے؟ نکتہ نمبر 3، کائنات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن انسان کو آسمان و زمین کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران 190 ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن کے مطابق یہ نظم، توازن اور حسن محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ نکتہ نمبر 4، زندگی بے مقصد نہیں۔ قرآن اس خیال کو رد کرتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ المؤمنون 115 ترجمہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ کا انکار اکثر جواب دہی کے انکار سے جڑا ہوتا ہے۔ نکتہ نمبر 5، دین میں زبردستی نہیں۔ تمام دلائل کے باوجود قرآن ایک اصول واضح کر دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، سورہ البقرہ 2 ترجمہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایمان صرف اسی وقت معتبر ہے جب وہ دل اور عقل کی رضا سے ہو۔ نکتہ نمبر 6، اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ انکار کی وجہ اکثر دل ہوتی ہے۔ فَإِنْهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، سورہ الحج 46 ترجمہ، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں کے اندر کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تکبر، ضد اور دنیا کی محبت انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ نکتہ نمبر 7، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، حتی کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ الزمر 50 ترجمہ، اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو۔ جو سچائی کو خلوص سے تلاش کرے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اختتامی پیغام، قرآن ملحدین کا مذاق نہیں اڑاتا، نہ انہیں مجبور کرتا ہے، بلکہ سوال کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ کائنات حادثہ نہیں، زندگی کا مقصد ہے، اور ایمان زبردستی نہیں بلکہ انتخاب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔